تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اور جامع جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان، کہا جنگ بندی تقریباً 6 گھنٹے بعد شروع ہوگی جب اسرائیل اور ایران اپنی آخری جنگ کارروائیاں مکمل کر لیں گے۔ یہ جنگ بندی 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی اور پھر جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا۔ باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا، 12ویں گھنٹے پر اسرائیل جنگ بندی کو شروع کرے گا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن و باعزت رویہ اختیار کرے گا۔ اسرائیل ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے حوصلہ اور عقل مندی دکھانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، صدر ٹرمپ سے جنگ بندی معاہدہ کرانے کی اپیل۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے قطری وزیر اعظم کو فون کر کے جنگ بندی تجویز پیش کی۔ ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی پر رضامندی کا بتایا۔ امریکی صدر نے قطری وزیر اعظم کو جنگ بندی پر ایران سے رابطہ کرنے کا کہا۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ بندی تجویز پر ایرانی حکام سے رابطہ کیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا، ایران امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل سے جنگ بندی پر راضی ہوا۔ قطر کی ایران کو وارننگ، کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کہتے ہیں، ایرانی حملوں کا جواب دینے کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے خطے میں کشیدگی شروع کی۔ اسرائیل نے خطے میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ لبنان، شام، ایران، غزہ، مغربی کنارے میں اسرائیل نے کشیدگی پھیلائی۔ اسرائیل غیر ذمہ دارانہ اقدامات ختم کر کے امن کی طرف پہلا قدم بڑھائے۔ خطے اور دنیا کے تمام بحرانوں کا واحد اور نتیجہ خیز حل مذاکرات کی میز ہے۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے، قطر کے العدید ایئر بیس پر 6 میزائل داغے۔ عراق میں بھی امریکی اڈے پر میزائل حملہ، ایران نے کارروائی کو آپریشن بشارت فتح کا نام دیا۔ بحرین اور کویت میں بھی سائرن بج اٹھے۔ عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر امریکی فضائی دفاعی نظام فعال۔ قطر نے ایران کے حملے سے پہلے فضائی حدود بند کر دی تھی۔ UAE، بحرین اور کویت نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ شام میں امریکی فوجی اڈوں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایران نے امریکی اڈے پر حملے سے پہلے واشنگٹن اور دوحہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، بتایا ایرانی وارننگ 2 مختلف سفارتی ذرائع سے امریکہ تک پہنچائی گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا، کارروائی وائٹ ہاؤس اور اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ حملوں کے بعد تہران میں شہریوں کا جشن۔ امریکہ کو ایرانی حملوں کی توقع تھی، تاہم صدر ٹرمپ فی الحال خطے میں مزید کارروائی نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے CNN کو بتایا، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد توقع تھی تہران جوابی کارروائی کرے گا۔ ضرورت پڑی تو صدر ٹرمپ مزید فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ قومی سلامتی کے حکام سے مشاورت کے بعد صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کی قطر پر میزائل حملوں کی مذمت، کہا قطر کے خلاف ایرانی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے، میزائل حملہ برادر ملک قطر کے خلاف نہیں تھا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ میزائل حملہ قطری رہائشی علاقوں سے دور کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی تہران کے ڈسٹرکٹ 7 سے ایرانی شہریوں کو فوری نکلنے کی دھمکی۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا، آئندہ چند گھنٹوں میں ایرانی حکومت کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں بھی انخلا کے لیے ایسے ہی دھمکی دیتی رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی عرب کے سفیروں کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا قطر کے سفیر سے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے پر اظہار تشویش۔ قطر کے عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی، کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ قطری سفیر کا وزیر اعظم کے فوری رابطے اور اظہار یکجہتی پر شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی رابطہ۔ PIA نے پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا۔ پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش، پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ کہا گیا، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی بڑھا دی۔ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ حملے اس وقت ہوئے جب ایران امریکہ تعمیری مذاکرات جاری تھے۔ بڑھتی کشیدگی سفارتکاری کے امکانات کمزور کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ 22 جون کو جوہری تنصیبات پر حملے IAEA اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیفز اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔
ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش پر غور. آبنائے ہرمز کی دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ. 20% تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہے. ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے چکی ہے. آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 آئل ٹینکرز نے راستہ تبدیل کر لیا. امریکی حملوں کے بعد ایرانی رد عمل کے خدشے پر ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا. پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال پر اجلاس. وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں تیل کی سپلائی چین برقرار رکھنے کے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا. ایران پر حملے خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں. چین کا انتباہ. چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا جواز دنیا کو غلط پیغام دے رہا ہے. تمام فریقین حملے روک کر فوری طور پر مذاکرات کی راہ اپنائیں. روسی صدر کا کہنا ہے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی دنیا کو بڑے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے. پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات. روسی صدر نے کہا ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں. اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ. مہرآباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا. 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ. تہران میں پاسداران انقلاب کے مرکز، جیل، یونیورسٹی کو نشانہ بنایا. سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا. اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ. امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا. اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید. میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا. ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے ہیں. ایران نے اسرائیل پر میزائلز کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا. تل اویو، اشکلون، اشتو پر درجنوں میزائل فائر کیے. نیول بیس پر اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. یدوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ. بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ. ہمیں ایران کے لیے بات کرنا ہوگی ورنہ کل ہم پر حملہ ہوا تو آواز اٹھانے والا نہیں بچے گا. بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا جس کی مذمت کرتے ہیں. اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کے امریکی عوام بھی حامی نہیں. فخر ہے ہم نے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی کو ہتھیاروں، سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں ہرایا. بھارت نے ہمارا پانی روکا تو جنگ لڑیں گے اور تمام 6 دریاؤں سے پاکستان کے عوام کو پانی دلائیں گے. پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا اعلان. ہم نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا. اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا. ہم ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں. حکومت نے سولر پینلز پر GST کی شرح پر کمی کی ہے. حکومت سولر پینل از خود مہنگے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی. 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR گرفتاری نہیں کر سکے گی. ضروری نہیں ہے. خراب اقبال آفریدی نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے. آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے. آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا. یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو. قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ. بجٹ کی کاپیاں پھاڑتی، نعرے بازی کی. اپوزیشن نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی. اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں تل کلامی اور دھکم پیل ہوئی جس پر اسپیکر اسمبلی نے سیکیورٹی سٹاف کو طلب کر لیا. بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی اور PTI اراکین میں بھی تکرار. PTI کے نثار جٹ اور PP کے آغا رفیع اللہ میں ہاتھا پائی ہو گئی. ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا. PP کے مطالبے پر نثار جٹ کو معافی مانگنا پڑی. آغا رفیع اللہ نے معذرت قبول کر لی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ایوان کا ماحول خراب کرنے والے عناصر پر نظر رکھنا ہوگی. اپوزیشن ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر اپنا کردار ادا کرے. یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان. وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو. جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا. بانی PTI آج حکم دے تو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. وزیر اعلیٰ KP علی مین گنڈا پور کا اسمبلی میں خطاب. کہا اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا.
بانی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ جمہوریت ہے تو صرف صوبہ سندھ میں۔ بجٹ 2025-26 اس ایوان میں پیش کی، ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہم چاہتے نا تو ہم بلڈوز کر سکتے تھے۔ جمہوریت ہے تو صرف صوبہ سندھ میں ہے، اکثریت رکھتے ہیں، چاہتے تو سب کچھ بلڈوز کر کے بجٹ پاس کرا سکتے تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا احتجاج کریں لیکن سامنے کھڑے ہو کر چور چور کہنا کیا یہ اخلاق ہے؟ ہم روزانہ لاکھوں لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، 1947 میں بھی کیا۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، یہاں سے پورے ملک کو مال جاتا ہے جس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ دعا ہے سندھ کے سارے شہر کراچی کی طرح ٹیکس دیں۔ کراچی میں جو آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن موجود ہے نا، تو اس کراچی کو اس ایڈمنسٹریشن نے بنا دیا ہے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی، جہاں پہ صرف مافیاز رن کر رہی ہیں، ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا، یہ مافیا، وہ مافیا۔ اس سے کوئی سوال کرے، میئر صاحب ہے، ان کو پوری لیڈرشپ کی سپورٹ ہے۔ وہ میئر تو ابھی بنے ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے 2-2.5 سال وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ کراچی کو ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا گیا ہے، اس شہر کو بہت سی مافیاز مل کر چلا رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں میئر کراچی کو پیپلز پارٹی کی پوری سپورٹ ہے، کوئی ان سے سوال کرے کراچی دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں کیسے شامل ہو گیا؟ شرجیل میمن نے رد عمل دیا، کراچی اگر رہنے کے قابل نہیں تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ پہلے مسائل تھے لیکن اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ لاہور میں سی بی ڈی روٹ 47 عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 9 تعمیر شدہ روٹ کا معائنہ کیا۔ روٹ 47 پر سائیکل سواروں کے لیے 2.5 کلومیٹر طویل لین بنائی گئی۔ والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر نصب سولر پینلز نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ شاہراہ کے ساتھ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مصنوعی جھیل تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا سالانہ عرس، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک پتن آمد۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاکستان نے پچھلے سال کی شکست کا بدلہ لے لیا، قطر کو ہرا کر ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں قومی ٹیم نے دفاعی چیمپئنز کو پانی بھی نہ پینے دیا، 3-0 سے آؤٹ کلاس کر کے ایونٹ سے چھٹی کی۔ جیت کا سکور 25-22، 25-22 اور 25-21 رہا۔ فائنل میں شاہینوں کا مقابلہ بحرین سے ہوگا۔ ایشین سیکس ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم، محمد آصف، اویس منیر اور محمد سجاد نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کولمبو میں جاری ایونٹ کے گروپ مرحلے میں اویس نے تینوں میچ جیتے، بھارت کے پشمن سنگھ کو بھی 4-2 کے سکور سے شکست دی۔ آصف اور سجاد نے بھی 2-2 مقابلے جیت کر ناٹ آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائی۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی شاندار پرفارمنس، نور زمان اور ناصر اقبال پر کی جوڑی نے دوسرے میچ میں فلپین کے خلاف بھی کامیابی حاصل کر لی۔ کولمبو میں 11-7 اور 11-4 سے فتح سمیٹی۔ پاکستانی جوڑی تیسرے میچ میں آج چائنیز تائپے سے مقابلہ کرے گی۔ اور فلم لو گرو نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، سنیما گھروں میں کھڑکی توڑ۔ فلم لو گرو نے 17 روز میں 70 کروڑ سے زائد کا ریکارڈ بزنس کر لیا۔ ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی جوڑی شائقین کے دلوں میں گھر کر گئی۔ AY فلم، سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش چھا گئی۔